السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، رفیق شیخ صاحب کا سوال ہے، ہمارے یہاں معاشرے میں مختلف برادریوں میں جیسے میمن، قریشی، چودھری، پٹھان وغیرہ وغیرہ، تو بعض لوگ اپنی ہی برادری میں شادی کرتے ہیں، شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اے لوگو میں نے تم میں مرد اور عورت بنایا اور میں نے تم کو مختلف خاندانوں میں پیدا فرمایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن ہمارے نزدیک قابل تکریم اور باعث عزت وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی، کہ کسی کالے کو کسی گورے پر یا کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت اگر ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ ان آیت اور روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے بالکل نکاح کر سکتے ہیں، چاہے ان کی برادری ایک ہو یا نہ ہو، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہے، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ عام طور پر کسی خاتون سے نکاح وہ چار چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، مالداری کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے اور دینداری کی وجہ سے، لیکن تم دین کو ترجیح دو۔ اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمان کسی بھی عورت سے شادی کی جا سکتی ہے، لیکن اس عورت سے شادی کرنا جو دیندار، متقی اور پرہیزگار ہو، یہ زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ان تمام تر چیزوں کے ساتھ ساتھ شریعت نے کفاءت کا بھی اعتبار کیا ہے۔ کفاءت کہا جاتا ہے لڑکے اور لڑکی کی برادری کا ایک ہونا، اور بھی کئی چیزیں اس میں شامل ہیں، اور اس کا اعتبار اس لیے کیا کہ اگر لڑکا اور لڑکی ایک ہی برادری سے ہو تو آپس میں خاندان کے ایک ہونے کی وجہ سے ان کے مزاج مل جاتے ہیں، آپس میں مماثلت اور یگانگی ہوتی ہے، خیال اور فکر ایک جیسا ہوتا ہے، تو اس دیواجی زندگی آسانی کے ساتھ گزرتی رہتی ہے۔ لہذا اگر پٹھان ہی سے یا میمن ہی سے، قریشی سے شادی کرتے ہیں تو شریعت میں اس بات کا اعتبار ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آدمی دینداری کی بنیاد پر دوسرے خاندان میں شادی کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ عمیر بھائی گجرات سے معلوم کرتے ہیں، اگر غیر مسلم میاں بیوی دونوں اسلام قبول کر لیں تو ازسر 9 نکاح کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر میاں بیوی دونوں ایک ساتھ اپنا پرانا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان کو اب نئے سرے سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کفر و شرک میں کیا ہوا ان کا نکاح اسلام میں معتبر ہوگا، وہ میاں بیوی بن کر آپس میں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی خاتون نے اسلام قبول کیا، اس کے شوہر نے اسلام قبول نہیں کیا، تو ایسے ملکوں میں جہاں اسلامی شریعت نافذ نہیں ہے اور وہاں کسی قاضی کے پاس جا کر شوہر کے سامنے اسلام پیش کرنے کا تصور نہیں ہے جیسا ہمارا ملک ہے، تو ایسے ملکوں میں اگر کوئی شادی شدہ خاتون اسلام قبول کر لیتی ہے اور مرد اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو اگلے 3 ماہ گزرنے تک یہ عورت اس کے نکاح میں رہے گی، اور جب 3 مہینے گزر جائیں گے، یعنی 3 ٹائمز منتھلی پیریڈ کسی عورت کو آ جائے گا، تو یہ عورت خود بخود اس کافر شوہر کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اب اگر یہ عورت چاہتی ہے تو کسی مسلمان مرد سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 مہینے گزرنے کے بعد بھی یہ مزید 3 مہینے رہ کر عدت گزار لے، اس کے بعد کسی مسلمان سے نکاح کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، کیا بڑے جانور میں عقیقے کے 2 حصے کر کے بقیہ 5 حصوں کا گوشت فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں؟
جی ہاں، اگر کوئی آدمی بقرعید کے دنوں کے علاوہ سال کے دوسرے دنوں میں بڑے جانور میں عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورا جانور عقیقے کے لیے ہو، چاہے اس میں ایک بچے کا عقیقہ ہو، 2 کا ہو، 3 کا ہو، کئی بچوں کا عقیقہ ایک جانور میں ہو سکتا ہے۔ گویا پورا جانور عقیقے کے لیے خاص ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بچے کا عقیقہ ہو، لڑکے کا 2 حصے لے لیے اور بقیہ 5 حصوں کو پھر فروخت کر دیا، بقیہ 5 حصوں کے گوشت کو بیچ دیا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ چونکہ عقیقہ ایک عبادت ہے، لہٰذا پورے جانور کا اسی عبادت کے لیے ہونا ضروری ہے۔ البتہ ایسا ہو سکتا ہے قربانی کے دنوں میں کہ قربانی کے جانور میں عقیقے کے لیے بھی حصہ لے لیا ہو، چونکہ وہاں قربانی بھی عبادت ہوتی ہے اور عقیقہ بھی عبادت ہوتا ہے، لہذا پورا جانور عقیقے کے لیے ہونا ضروری ہے۔ شاہ رخ بھائی کوٹا سے معلوم کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کون کون سی بڑی آزمائشیں آئی ہیں، اس کی وضاحت فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہی مشکلات اور امتحانات سے دوچار رہی ہے۔ ابتدا میں خاندان والوں کی طرف سے ان کو بہت ساری مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑا، اپنے ہی برادری کے لوگوں سے ان کا بحث و مباحثہ ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ اور ان کے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کو بے آب و گیا کسی جنگل میں چھوڑ آنے کا حکم ہوا۔ اسی طرح پھر ایک بڑی آزمائش یہ آئی کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو راہ خدا میں ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ یہ بہت ساری آزمائشیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئی ہیں۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، اگر مسافر امام نے مقیم مقتدیوں کو مکمل نماز پڑھا دی تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، اگر کسی مسافر امام نے مقتدیوں کو جو مقیم ہیں مکمل نماز پڑھا دی تو امام مسافر کی نماز کا حکم تو یہ ہے کہ اگر اس نے دوسری رکعت میں قعدہ کیا ہے تو اس کی نماز کراہت کے ساتھ ادا ہو جائے گی، لیکن جن مقیم مقتدیوں نے مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے ان کی نماز نہیں ہوگی، چونکہ جب مسافر امام نے 4 رکعت پڑھائی تو 2 رکعت میں اس کی نماز پوری ہو چکی تھی، بقیہ 2 رکعتیں اس کے لیے نفل ہوں گی اور 2 رکعتیں فرض ہوں گی۔ تو فرض نماز پڑھنے والوں کے لیے نفل نماز پڑھانے والے کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، نماز درست نہیں ہوگی، لہذا جو مقیم مقتدی ہیں ان کو اپنی نماز نئے سرے سے ادا کرنی پڑے گی۔ شبیر احمد عرفان کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں اللہ راضی تو سب راضی کا کیا مطلب ہے؟ معجم کبیر طبرانی میں ایک روایت ہے کہ جس آدمی نے کسی دوسرے کو اللہ کے علاوہ راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر جن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اس نے وہ کام کیا تھا اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے ان کو بھی ناراض کر دیتے ہیں، چونکہ تمام تر انسانوں کے قلوب اور دل یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے کوئی کام کرے گا، چاہے مخلوق ناراض ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے دلوں کو پلٹ دیں گے اور مخلوق کے دل میں اس آدمی کی محبت ڈال دیں گے جس نے اللہ کے لیے کوئی عمل کیا ہوگا۔ یہی مطلب ہے اللہ راضی تو سب راضی، اللہ کی رضامندی کے لیے عمل کرنے کی برکت سے اللہ سب کو راضی کر دیتے ہیں۔ محمد آصف کا سوال ہے، اگر کوئی اسلام قبول کر لے تو کیا اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جی ہاں، مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ آدمی ناپاک نہیں ہے، یعنی حدث اکبر لاحق نہیں ہے۔ حدث اکبر کہا جاتا ہے آدمی جنابت کی حالت میں ہو، بیوی سے اس نے ملاقات کی ہو اور غسل نہ کیا ہو، یا یہ کہ سوتے ہوئے اسے غسل کی حاجت ہو گئی ہو، اگر اس طرح کی ناپاکی اس آدمی کو لاحق نہیں ہے تو پھر غسل کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ مستحب اور بہتر ہے کہ وہ غسل کر لے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔